على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں ہم یہ سمجھیں گے کہ روزہ، تقوی اور توبہ، یہ جو تینوں کام ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے۔ روزہ جو ہے اس سے تقوی پیدا ہو اور تقوی سے انسان کو توبہ کی توفیق ملے۔ یعنی اگر روزے سے تقوی نہیں ہے، اگر روزہ نہیں ہے تو پھر اس سے تقوی نہیں پیدا ہو سکتا، اور اگر صحیح معنوں میں تقوی پیدا نہیں ہوا تو پھر توبہ نہیں ہو سکتی، اور جب توبہ نہیں ہو سکتی تو گناہوں کی معافی نہیں مل سکتی۔ تو مطلب بات وہیں کی وہیں رہے۔ اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کر دے تو پھر ہمیں یہ جو چین ہے نا اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا۔ پہلے روزہ بناؤ، اس سے آپ کے اندر ایک چیز پیدا ہوگی، یعنی روزہ ایک عمل ہے اور اس کے رد عمل میں ایک چیز پیدا ہونی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ تقوی ہے۔ تقوی جب آپ کے اندر صحیح معنوں میں پیدا ہو جائے گا تو اس سے پھر آپ کے اندر ایک احساس پیدا ہونا ہے، اور اس سے پھر آپ نے کرنی ہے توبہ۔ اس کا مطلب روزہ، تقوی اور توبہ، یہ تینوں چیزیں آپس کے اندر لنک کریں گی، آپس میں جڑی ہوئی۔ اگر پہلی نہیں ہے تو دوسری کا تو پیدا ہونے کا سوال ہی نہیں ہے۔ پہلی ہوگی تو دوسری ہوگی، دوسری ہوگی تو تیسری ہوگی، اگر پہلی نہیں تو تیسری کا تو خیال ہی چھوڑو۔ تو اس لیے رمضان میں دیکھتے ہم عام مہینوں کی نسبت زیادہ توبہ، استغفار، اللہ کی طرف رجوع، نمازیں، تہجد، تراویح، مطلب یہ تھوڑا زیادہ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو روزہ ہے نا اس کا کچھ نہ کچھ اثر ہمارے اندر پیدا ہو رہا ہے۔ تو لہذا اب اگر وہ پورا ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو براہ راست انسان تیسرے سٹیپ پر پہنچے گا۔ اس نے پھر توبہ کرنی اللہ سے معافی مانگنی۔ اصل میں یہ معافی نتیجہ ہے روزے کا۔ روزہ اگر صحیح ہے، سٹیپ بائی سٹیپ ہوتا ہوا توبہ تک چلا جائے گا۔ وہ کیسے؟ کہ روزہ سے تقوی پیدا ہوتا ہے، اور تقوی سے دو چیزیں آپ کے اندر پیدا ہوں گی، ایک معرفت ذات اور ایک ہے معرفت الہ۔ اپنی ذات کے بارے میں آپ سوچو گے کہ میں کیا ہوں، مجھے کس نے پیدا کیا ہے، میں دنیا میں کیوں ہوں، کیوں آیا ہوں، دنیا میں نے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کیا میری کامیابی ہے، کیا میری کامیابی نہیں ہے۔ یہ سارے کے سارے معرفت ذات، یعنی آپ نے اپنی ذات کا عرفان، اپنی ذات کی معرفت، اپنے آپ کو پہچاننا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ ضرور پہچانیں گے کہ اللہ کون ہے، معرفت الہ، میرا معبود کون ہے، رب کون ہے، میں کیوں عبادت کرتا ہوں، میں اس کے سامنے کیوں جھکتا ہوں، اس کے اختیارات کیا ہیں۔ پھر اس کا مطلب جب آپ کو معرفت ذات اور معرفت الہ، یعنی اپنا تعارف اور اللہ کا تعارف ہو جائے گا تو پھر اس سے بات آگے چلے، تو آپ کو پھر یہ معلوم ہوگا اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ کی کبریائی، اللہ کا جلال، اس چیز کا آپ کے اندر احساس پیدا ہوگا۔ تو پھر اس کے بعد آپ کے اندر ڈر پیدا ہوگا، ڈر سے پھر آپ کے اندر پکڑ، گرفت اور صداقت تصور ابھرے گا، اور آپ یہ تصور جتنا اپنے اندر مضبوط کرتے جائیں گے اللہ کی گرفت کا، اللہ کی پکڑ کا، اللہ کے ڈر کا، اور جو ڈر ہے نا تو یہ تقوی کا ایک معنی ڈر بھی ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ سے ڈر جاؤ۔ تو اس کا مطلب وہی تقوی، ڈر کا تصور بڑھ رہا ہے۔ اور اتنا ہی انسان پھر وہ جب ڈر جائے گا نا تو بچنے کا کوئی نہ کوئی سہارا ڈھونڈے گا، اب میں اس سے کیسے بچ جاؤں۔ یعنی اب اس ذات کا تعارف ہو رہا ہے، اس کی گرفت، اس کی پکڑ، اس کا ڈر، اس کے اختیارات، وہ مجھ سے کوئی چیز چھین نہ لے، مجھے ہلاک نہ کر دے۔ اب اس سے آپ کے اندر ایک ڈر پیدا ہوگا، اور اتنا ہی انسان
بچنے کا کوئی نہ کوئی سہارا ڈھونڈے گا، کوئی جائے پناہ ڈھونڈے گا کہ جو اسے پناہ دے اور اسے سہارا دے، اور وہ آ جا کر اللہ رب العالمین کی ذات تک کہ وہ کون ہے جو مجھے بچائے گا۔ یعنی ڈر بھی اللہ کا ہے اور اللہ سے بچانے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ اللہ ہی اپنے وہ ڈر سے امن دے سکتا ہے، اللہ ہی اپنی سزائیں معاف کر سکتا ہے۔ اللہ کے خلاف جو سرکشی ہوئی ہے وہ کوئی اور تو معاف کر ہی نہیں سکتا، وہ صرف کون معاف کرے گا؟ اللہ ہی کرے گا۔ تو اس کا مطلب انسان اس ذات سے ڈرے گا بھی اور رجوع بھی اسی کی طرف کرے گا، پلٹے گا بھی اسی کی طرف، جائے گا بھی اسی کی طرف۔ تو لہذا تو جب وہ اپنے اسے پناہ اور سہارا والا سمجھ لے گا اور وہ اس کے اندر تصور پورے کا پورا آ جائے کہ ایک ذات ہے جو اس کو نظر آتی ہے، اس پر جا کر ساری امیدیں ٹھہر جاتی ہو، کیونکہ وہ واحد ذات ہے جو بندے کی خطائیں اور قصور معاف کر سکتی، اس کے علاوہ معاف کرنے کے اختیار کسی اور کے پاس ہے ہی نہیں۔ لہذا پھر اب اس کو راضی کرنا ناگزیر ہے، اس اللہ کو راضی کرنا جو کہ معافی کب ملتی ہے؟ کوئی بھی شخص دنیا میں کسی کو معاف کب کرتا ہے؟ جب بہت غصے میں ہو تب تو معاف کرتا ہی نہیں، جب راضی ہو، جب اس کو اس پہ ترس آ جائے، جب وہ سمجھے کہ یار اب یہ نہ پلٹ آیا ہے، یہ بدل گیا ہے، اس نے گناہ چھوڑ دیے، اس نے جرم چھوڑ دیا ہے، لگتا ہے اب یہ سدھر جائے گا، پھر اس کو اس پر رحم آتا ہے، پھر وہ اس کو معاف کرتا ہے، پھر اس کو اپنے قریب لاتا ہے۔ تو لہذا پھر جب انسان اس طرح ڈر کر یہ سارا اللہ کا تصور ذہن میں رکھ کر پھر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا، اس کو پتا چلے گا کہ اللہ کو راضی کیے بغیر کچھ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ لہذا اس ذات باری کے سامنے انسان پھر ایک اعلان کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک گزارش کرتا ہے۔ یہ بات کو دھیان سمجھو، ایک کیا کرے گا؟ اعلان کرے گا اور ایک گزارش کرے گا۔ یہ اعلان اور گزارش دونوں ساتھ ساتھ ہوں گے۔ اب اس نے اعلان کیا کرنا ہے؟ اعلان یہ کرنا ہے کہ میں گناہ گار تھا اور میں نے آج کے بعد گناہ چھوڑ دیا۔ یہ بندہ اعلان کر رہا ہے میں گناہ گار تھا اور میں نے گناہ چھوڑ دیے، اور پھر وہ گزارش کیا کرے گا کہ اللہ میں اعتراف کر رہا ہوں کہ میں گناہ گار تھا اور میں نے گناہ چھوڑ دیے، اب میری گزارش یہ ہے کہ تو مجھے معاف کر دو۔ اچھا، اب اگر وہ گناہ چھوڑے بغیر یہ اللہ سے گزارش کرے، ساتھ ساتھ گناہ بھی کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ گزارش کر رہا ہے، گزارش نہیں مانی جائے گی۔ اس کے لیے ضروری ہے پہلے گناہ چھوڑنے کا اعلان کر، لہذا روزہ گناہ چھوڑواتا ہے، جیسا کہ پچھلی ساری بات ہم نے کی ہے۔ روزے کا معنی بچنا اور بچانا ہے کہ انسان اپنے آپ کو بچاتا ہے، بچانے کی کوشش کرتا ہے، خود بچتا ہے گناہوں سے۔ خل ذنوب صغیرہا و کبیرہا ذاک التقیٰ، چھوٹے بڑے گناہ کو چھوڑ دینے کا نام ہی تقویٰ ہے۔ لہذا وہ اعلان کر رہا کہ اللہ میں نے گناہ چھوڑ دیے، لہذا اب میں تجھ سے گزارش کرتا ہوں اللہ تو مجھے معاف کر دے، اللہ تو مجھ پر رحم فرما دے۔ اب دیکھیے سارا سلسلہ چل رہا، روزے سے تقویٰ، تقویٰ سے توبہ، پھر توبہ سے ذات اللہ تعالیٰ کی ذات کی اور اپنی ذات کی معرفت اور پہچان۔ یہ سارا سلسلہ ایک چیز کے بعد دوسری پیدا ہو رہی، دوسری کے بعد تیسری پیدا ہو رہی، اور بالآخر یہ سلسلہ کہاں جا کر رک رہا ہے کہ اللہ تو مجھے۔ اس کا مطلب توبہ ایک عمل ہے، توبہ ایک عبادت ہے جس کے پورے ارکان آپ کو کرنے ہیں۔ جب صحیح طور پر پوری توبہ ہوگی، انسان کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہوگا، اللہ کی معرفت پیدا ہوگی، اللہ کی پہچان پیدا ہوگی، پھر انسان اس بات کا اعلان کرے گا کہ اللہ واقعی تو طاقتوں والا ہے، قدرتوں والا ہے، جلال والا ہے، عظمت والا ہے، تیری کبریائی بڑی ہے، اللہ میں تیرے سامنے کچھ بھی نہیں ہوں، لہذا مجھ سے تو خطا ہو گئی ہے، اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اللہ میں اقرار کرتا ہوں آج کے بعد تیری نافرمانی نہیں کروں گا، یا اللہ گزارش ہے تو مجھے معاف۔ اللہ بھی کہتا ہاں بھائی اس نے واقعی معافی والا کام کر لیا، اس نے معافی والا منہ بنا لیا ہے۔ تو لہذا گناہ چھوڑنا اور معاف کرنا یہ دونوں الگ الگ امور ہیں۔ گناہ چھوڑنا اور چیز ہے
اور معاف کرنا یہ بالکل الگ چیز ہے. گناہ چھوڑنا بندے کا کام ہے اور معاف کرنا اللہ کا کام ہے. لہذا ہم اپنا کام کریں گے، اللہ اپنا کام کرے گا. ایسا نہیں ہو سکتا میں اپنے حصے کا کام نہ کروں اور اللہ اپنے حصے کا کام کرے. نہیں، توبہ کرنی پڑے گی، اعلان کرنا پڑے گا، معافی مانگنی پڑے گی، تقوی پیدا کرنا پڑے گا، دل کو صاف کرنا پڑے گا، اللہ کی ذات کا اعتراف کرنا پڑے گا، اللہ کی ذات کو پہچاننا پڑے گا. ہاں پھر اللہ تعالیٰ بھی معاف کر دے گا. لہذا روزہ عمل ہے اور تقوی اس کا رد عمل ہے. تقوی عمل ہے اور توبہ اس کا رد عمل ہے. اگر تقوی نہیں تو توبہ بھی نہیں. لہذا توبہ اور تقوی کا باہمی بہت گہرا تعلق ہے. اب اس سارے کو سمجھنے کے لیے کوئی ایک واقعہ توبہ کر لے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خاتون آ گئی، کوئی اس کو لایا نہیں، پکڑ کے کوئی نہیں لایا، بندہ نہیں بھیجے گئے کہ لاؤ اس کو پکڑ کے لاؤ، نہیں خود آئی اور آ کر کہنے لگی. کیا لفظ بولا اس نے؟ طاہرنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجیے. کس چیز سے پاک کرتے؟ کیا ہوا ہے؟ کہنے لگی جی مجھ سے غلطی ہو گئی. کیا غلطی ہوئی ہے؟ جی مجھ سے زنا ہو گیا. اب سوال یہ ہے کہ یہ جرت کس چیز نے پیدا کی ہے؟ ایک تو خود چل اپنا راز فاش کر، اعتراف کر، اور اعتراف جب تو کر لے گی تو تجھے چھوڑا نہیں جائے گا، سزا ملے گی. اور سزا بھی کون سی ہے؟ چھوٹی موٹی سزا نہیں 2-4 سال کے لیے قید میں ڈال دو، جیل میں بھیج دو، مقدمہ چلے گا چھوٹ جائے گا. نہیں، سزا وہ ہے جو دنیا کی سخت ترین سزا ہے. کیا سزا؟ وہ اس کو سامنے کھڑا کر دو اور پتھر پڑے ہو، پتھر اٹھا کے مارو. اور کب تک مارو؟ جب تک مر نہ جائے. اور اگر بھاگنے کا خطرہ ہو پھر گڑھا کھودو، اتنا گڑھا کھودو، اس میں اس کو دباؤ، اتنا حصہ اوپر باقی رہ جائے اور پھر پتھر مارو. اب پتھر جب کوئی مارے گا، بھائی کوئی سر میں لگے گا، کوئی منہ پہ لگے گا، کوئی کہاں لگے گا، جسم چھیدا جائے گا، چھیلا جائے گا، لہو لہان ہوگا. جان اتنی آسانی سے نہیں نکلے، گولی مارو ختم. لیکن یہاں تو جان نکل نہیں رہی. لہذا یہ سزا لینے کے لیے کوئی تیار ہوتا ہے تو کیوں ہوتا ہے؟ اتنی بڑی سزا، پھر اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا. اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ ہے جو اس بندے کو چلا کے لا رہا ہے کہ اگر تم نے توبہ نہ کی، اسی حال میں مر گیا، پھر بہت بڑی سزا ملنے والی. کون سی سزا؟ جہنم کی سزا. تو دنیا کی سزا بہت تھوڑی ہے، بہت ہلکی ہے، اور آخرت کی سزا بہت بڑی ہے اور بڑی شدید ہے. اس کا مطلب اعتراف پیدا ہو رہا ہے، قیامت کے دن کا احساس جاگ رہا ہے، حساب و کتاب کے اندر احساس جاگ رہا ہے. یہ احساس توبہ پر مجبور کرتا ہے. اور پھر اس کو یہ معلوم ہے اللہ تعالیٰ کی عدالت لگنی ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ نے مجھ سے حساب لینا ہے. تو اس دن کی جلالت، اللہ کی شان، عظمت، کبریائی پیدا ہو رہی دل کے اندر. یہی تو توبہ ہے کہ اس ذات کی معرفت تمہارے اندر جاگ اٹھے، تجھے احساس گناہ پیدا ہو جائے، تیرے اندر پکڑ کا ڈر پیدا ہو جائے، قیامت کے دن کے محاسبے کا ڈر پیدا ہو جائے. یہی چیز تجھے توبہ پر مجبور کرے گی. اور یہ سچی توبہ ہوگی، نیچرل توبہ ہوگی، پورے کا پورا پروسیس توبہ کا پورا ہوگا، تب تو توبہ کرے گا. ایک بندے کو اللہ کی ذات کا اعتراف ہی نہیں، وہ کہتا ہے مجھے معاف کر دو. کوئی پوچھے کیوں معاف کر دے؟ کہتا ہے ویسے ہی، کیونکہ ہم بہت سارے کام ایسے ہی کرتے. کسی ہم کالج میں بچوں سے پوچھتے ہیں، ہاں نہیں یہ کام کیوں کرتے؟ کہتے سر ویسے ہی. پھر کالج کیوں آئے؟ ویسے ہی. کھانا کیوں کھاتے؟ ویسے ہی. فلاں جگہ کیوں گئے؟ ویسے ہی. تو یہ ویسے ہی کیا ہوتا ہے؟ نہیں، پیچھے پورا پروسیس ہے. لہذا اب وہ خاتون آ گئی اور کہنے لگی طاہرنی یا رسول اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجیے. اللہ کے رسول نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا جی میں نے زنا کیا. اچھا، ایک مرد کا واقعہ بھی آتا، وہ اس سے الگ ہے. تو آپ نے ساری صورتحال لے کر کہا تو اس کے پیٹ میں تو بچہ تھا، بچہ وہ پیدا ہو چکا ہے. آپ نے فرمایا ابھی نہیں، تو چلی جا.
جب ایک بچہ پیدا ہو جائے پھر وہ خاتون جب بچہ پیدا ہوا آ گئی، ابھی بچہ پیدا ہوا ہے آ گئی، بچہ بھی ایسا کہ اللہ کے رسول بچہ پیدا ہو چکا، اب مجھے پاک کر دیجیے۔ لفظ دیکھو کیا بول رہی، مجھے پاک کر۔ اس کا مطلب گناہ کی گندگی جو ہے نا، یہ وہی پاکی والا تصور ہے۔ جیسے جسم میلا ہو جائے دھو پاک کرو، نماز کے لیے آؤ اپنے آپ کو پاک کرو، کپڑوں کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا ضروری ہے نا۔ ایسی وہ کیا کہہ رہی ہے، مجھے پاک کر دیجیے۔ اچھا آپ نے فرمایا یہ تو بچہ چھوٹا ہے، ابھی تو یہ مر جائے گا، اس کا کیا قصور ہے؟ جاؤ، جب یہ نا کھانا کھانا شروع کر دے پھر آنا۔ لو جی وہ عورت لے گئی بچے کو، اور اس نے جناب بچے کو وقت سے پہلے، عام طور پر بچہ کتنے دنوں میں کھانا شروع کرے گا؟ کوئی سال ڈیڑھ سال بعد ہی کچھ نہ کچھ کھاتا ہے۔ اس نے بچے کو کھانا بھی کھلانا شروع کر دیا، اور جب اس بچے نے کھانا کھانا شروع کر دیا، ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا پکڑا کے لے آئی کہ اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجیے۔ بتائیے اس کو کون لا رہا ہے؟ اور کوئی پولیس بھیجی جاتی ہے اور کوئی سمجھ جاری کیا جاتا ہے، کوئی عدالت کا پروانہ وہاں پر جاتا ہے؟ خود آ رہی ہے۔ اس کا مطلب اندر بیدار ہو چکا ہے، احساس پیدا ہو چکا ہے، ڈر پیدا ہو چکا ہے، گناہ چھوڑنے کے لیے تیار ہو چکی ہے۔ یہی تو تقویٰ ہے، یہی تو روزہ سکھاتا ہے۔ روزے کا مطلب اپنے آپ کو روکنا ہوتا ہے، اور وہ روزہ رکھ رہی ہے، اور ڈر بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کا عرفان اور معرفت بھی اس کو حاصل ہو گیا ہے، اور وہ سمجھتی ہے قیامت کے دن کی صلاح بڑی ہے، دنیا کی صلاح بہت چھوٹی ہے، لہذا وہ کہہ رہی مجھے پاک کر دیجیے۔ آ گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا اس کو لے جاؤ۔ اب اس وقت کو ذرا ذہن میں لائیے جب وہ چھوٹا سا بچہ، اور عورت بہت نرم دل حساس ہوتی ہے اپنے بچے کے معاملہ میں، اب اس بچے کو اپنے آپ سے وہ جدا کرے گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑے گی، اور خود جا کر اپنے آپ کو ختم کروا دے گی۔ وہ جو منظر ہے جذباتی سا، اس کو ذہن میں لاؤ۔ اللہ بھی دیکھتا ہوگا ماں کے دل میں بچے کی ممتا ہے، محبت ہے، پیار ہے، لیکن میری وجہ سے، میرے ڈر کی وجہ سے، پاک ہونے کی خاطر، مجھے راضی کرنے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے یہ ساری قربانیاں دے رہی ہے، اپنی ذات کو بھی قربان کر رہی ہے، اپنے بچے سے بھی دوری اختیار کر رہی ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو نہیں دیکھتا؟ یہ پکی توبہ ہو رہی ہے، توبۃ نصوحہ ہو رہی ہے۔ یہ موسمی توبہ نہیں ہے، یہ صرف رمضان کی توبہ نہیں ہے، یہ 2-4 دن اور ہفتے کی توبہ نہیں ہے، یہ پکی توبہ ہے، سچی توبہ ہے، ایسی پکی سچی اور معیاری توبہ جس کو دیکھ کے اللہ خوش ہو جائے، جس کو دیکھ کے اللہ اپنے بندے کو معاف کر دے۔ صحابہ کرام لے گئے پھر سے، اور جا کر سنسار جب کرنے لگے، پتھر مارے، تکلیف ہوئی، یہ عورت بھاگی ادھر ادھر، تو ایک صحابی کے پاس سے گزری نا، اونٹ کے جبڑے کی ہڈی پڑی تھی۔ اب اونٹ کا سرا جو ہوتا ہے، صحیح بات، اس کی جو نیچے جبڑے کی ہڈی ہوگی، بڑی ہوتی ہے، سخت ہوتی ہے، اس نے اس کو پکڑا، اور جب وہ ان کے پاس آئی نا، زور سے مارا، ایک تو سر پھوٹا، پہلے لہو لہان تھی، اور جب لگانا تو خون کے چھینٹے اڑے، اور کئی لوگوں کے کپڑوں پر پڑے۔ اس صحابی رسول نے ایک جملہ بول کہا، جس کا ترجمہ اردو میں بنے گا، خود تو گندی تھی، جاتے جاتے میرے کپڑوں کو بھی گندا کر گئی، یعنی گویا کہ ناپاک خون مجھے لگ گیا۔ بات ہو گئی۔ کسی صحابی نے یہ سارا منظر بیان کیا، اور ساتھ ہی جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا دیا کہ اللہ کے رسول اس بندے نے یہ تبصرہ کیا تھا، یہ کہا۔ اللہ کے رسول جذباتی ہو کر فرمایا ہے، لوگوں تمہیں پتا ہے اس خاتون نے کیسی توبہ کی ہے؟ اگر اس ایک خاتون کی توبہ پورے مدینہ میں بانٹ دی جائے، اللہ تعالیٰ سارے مدینے والوں کو معاف فرما دے۔ ایسی توبہ کی ہے۔ اور بعض روایت میں آتا ہے 70 انسانوں، 70 گناہ گاروں، سیاکاروں پر اگر اس کی توبہ تقسیم کر دی جائے، اور اللہ ان 70 کے 70 لوگوں کو معاف کر دے۔ ایسی توبہ کی اس نے، یہ ہے توبہ
گواہی کس نے دے دی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دے دی، توبہ قبول ہو گئی۔ آپ کو کیسے پتا چلا؟ وحی کے ذریعے پتا چلتا ہے آپ کو، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ اس کا مطلب آسمان والا رب بھی خوش ہو گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہے، اس بندے کی توبہ قبول ہو گئی۔ یہ ہوتی ہے توبہ۔ تو توبہ کتنا بڑا عمل ہے، کتنی قربانی دی، کتنا جہد کیا، اپنے آپ کو ختم کروا دیا، اللہ تعالیٰ کا ڈر بٹھایا، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا۔ قیامت کے دن سے وہ بندی ڈر گئی کہ اللہ دنیا میں سزا دے دے، میں آخرت کی سزا برداشت نہیں کر سکتی۔ اپنے بچے کو چھوڑ دیا، جدا ہو گئی، دنیا چھوڑ دی، دنیا سے رخصت ہو گئی، صرف اللہ تعالیٰ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے۔ تو یہ ہوتی ہے توبہ۔ لہذا روزے سے پیدا ہوگا تقویٰ، تقویٰ سے پیدا ہوگی اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت اور پہچان، اللہ کی بڑائی، کبریائی، عظمت اور محاسبہ اور قیامت کا دن اور نیکی، یہ ساری چیزیں پیدا ہوں گی۔ اور اس سے بھی تیرے اندر کیا پیدا؟ توبہ کے جذبات پیدا ہوں گے۔ وہ بڑی ذات ہے، وہ پکڑ لے گا، وہ گرفت کر لے گا، کوئی چھڑا نہیں سکتا ہے، وہ سزا دے گا۔ لہذا اسی کے سامنے جھک جاؤ، اسی کے سامنے سر جھکا دو، ہاتھ جوڑ دو، وعدہ کر لو کہ اللہ میں گناہ چھوڑ رہا ہوں تیرے لیے، اللہ تو اپنے لیے مجھے معاف کر۔ یہ سارا توبہ، روزہ، تقویٰ اور توبہ، یہ تینوں کا ایک گہرا تعلق ہے۔ اے اللہ ہمارے روزوں کی وجہ سے ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو، اللہ پھر ہمارے اندر ایسا تقویٰ پیدا کر دے اللہ جو ہمیں اپنی ذات کی معرفت عطا کر دے، اللہ تیری ذات کی حقیقی سچی معرفت عطا کر دے اللہ، پھر اس سے ہمارے اندر یہ احساس پیدا کر دے قیامت کے دن کا، قیامت کے دن کی پیشی کا، اللہ حساب کتاب اور مواخذے کا، اللہ جنت اور جہنم کا۔ اے اللہ ہماری روحوں کو بیدار کر دے، اللہ ہمارے دلوں کو زندہ کر دے، اللہ ہمارے دلوں میں اللہ اپنی یاد، اپنا ڈر، اپنا خوف، اللہ اپنا تقویٰ پیدا کر دے۔ اللہ پھر ہمیں پکی سچی توبہ نصوحہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ پھر ہماری توبہ کو قبول کر کے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہم سب کو جہنم سے آزاد کر دے، اے اللہ ہم سب کو جنت عطا کر دے۔ اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، اللہم انا نعوذ بک من عذاب النار، اللہم انا نعوذ بک من عذاب النار، اللہم انا نعوذ بک من عذاب النار، اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى، اللہم آت انفسنا تقواها وزکاها یا رب العالمین یا احکم الحاکمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔